آج کی پریس کانفرنس کا واحد مقصد ہمارے ایک پرانے دوست ملک جواد حسین صاحب جو کہ این اے 47 سے این اے 47 سے جو ہے اورکزئی ایجنسی سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں کئی دفعہ. آج وہ باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. میں جواد حسین صاحب کو اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، اپنے پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کیا. 2008 سے 13 تک بھی ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا جب یہ اس وقت فارمر فاٹا کے ایم این اے تھے. یہ خود اپنی تفصیلات اس پہ بیان کریں گے. جواد صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی کل رات کو لاہور میں ایک تفصیلی نشست بھی ہوئی. اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اظہار کیا اور آج باقاعدہ طور پر شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں اختیار کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کئی دفعہ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اور ایسے لوگ رابطے کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بہت ہیوی ویٹ بھی ہیں، ہیوی ویٹ نہیں بھی ہیں، وہ بھی رابطہ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو لوگ جنہوں نے ہمیشہ سیاست کی ہے، عزت کی سیاست کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ آئین کے لیے یا ایک اخلاقیات کے دائرے میں سیاست کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کرے گی. ہر کسی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے لیے انٹری جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے بند ہے، جو کہ ہم ان کو جو ہے ہم شامل نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جواد حسین صاحب نے بتائیں گے، لیکن جواد حسین کے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دو ٹوک موقف ہے اس حکومت کے ساتھ، اس کابینہ میں ایز اے کولیشن پارٹنر. جب فاٹا کا مرجر ہوا تھا تو فاٹا کے مرجر پہ یہ بات ہوئی تھی کہ جو ٹیکس ایگزمپشن ہے فاٹا میں، کیونکہ وہاں پر اکنامیکل سچویشن اتنی ٹھیک نہیں تھی، اکنامیکل سچویشن آج بھی ٹھیک نہیں ہے، تو فاٹا ٹیکس ایگزمپشن فاٹا اور پاٹا کو دیا گیا تھا اور وہ ایکسٹینڈیبل تھا. ماضی میں بھی ایکسٹینڈ ہوا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے کابینہ میں بھی، وزیر اعظم صاحب کے سامنے، ہمارے فائنانس منسٹر کے سامنے، کہ فاٹا اور پاٹا کا جو ٹیکس ایگزمپشن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. یہ پورے فاٹا اور پاٹا کی آواز ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاٹا اور پاٹا کے ہر ورکر، ہر لیڈر کی آواز ہے. اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آواز ہے، ہمارے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا صاحب کی آواز ہے، وہاں سے ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کی آواز ہے کہ اس چیز کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا جائے. ہمارا بالکل اس پہ دو ٹوک موقف ہے کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ ہماری سچویشن جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن نے، پرسوں ہم نے وزٹ کیا ریڈیو پاکستان پشاور کا. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے دوستوں نے وہاں پر وزٹ کیا ہوگا. ہم اپنے صوبائی صدر صاحب کی قیادت میں وہاں پر گئے تھے. 1930 کے اوائل میں جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ پاکستان کا سب سے پرانا جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن تھا. جب عبدالقیوم خان 1930 کے اوائل میں لنڈن ایک کانفرنس تھی اس کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ہے مارکونی سے جو ہے اس وقت انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے یہ مشین بنائی جائے. اور اس وقت یہ 1935 میں غالباً اس کا جو ہے افتتاح ہوا تھا، جو کہ وہاں کے اس وقت کے جو ہے گورنر تھے، انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا. ہم جب وہاں پر گئے تو ایسی قسم کی وہاں پر ایک غنڈہ گردی ہوئی کہ پنکھوں کے پر کاٹے گئے، نلز جو ہیں اس خانے کے وہ نکالے گئے، گاڑیاں جو وہاں پر کھڑی تھیں سرکاری اور پرائیویٹ، ان کے انجن نکالے، ان کے بیٹریاں نکالی، ان کے ٹائر نکالے، اس کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی. ساؤنڈ سسٹم جتنے تھے جو ہال ایڈیٹوریم تھا اس میں ساؤنڈ سسٹم اور جو فکس کرسیاں تھیں وہ بھی اکھاڑ کے لے گئے کچھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے وہاں پر جو آرکائیوز کے لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، چیزیں سب کچھ اٹھا کے لے گئے.
اور اس قسم کی ان کے پاس کوئی اسپرے تھی جس کو وہ کرتے تھے. اس کے بعد آگ جو لگتی ہے, آپ آگے بلڈنگ کا آپ دیکھیں کہ جس قسم کی جو بلڈنگ پہ وہاں پر اثر ہوا ہے, آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ غنڈہ گرد نہیں ہیں, ہمارے لوگ بدماش نہیں ہیں, ہمارے لوگ. یہ پری پلانڈ پلاننگ تھی. اس کو اگر ہم پری پلانڈ پلاننگ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جس وقت جن کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہوں جنہوں نے اس قسم کی لوٹ مار کی ہو, تو ہم اس کو جو ہے وہ پری پلانڈ وہ نہیں کہیں گے تو کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم چوروں اور ڈاکوں کے خلاف آئے ہیں. جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کا گیٹ 9,000 پہ بیچا, وہ آج بات کرتے ہیں کہ وہ ہم چوروں ڈاکوں کے خلاف نکلے تھے. آج مجھے بتائیں نا, جو ماضی میں کہتے تھے کہ ہم وکٹیں گرا رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ہم ایسی باتیں نہیں کر رہے. ہم انسان کو وکٹوں سے تشبیہ نہیں دیتے. ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں, ہم لوگوں کو احترام دیتے ہیں. ہم لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے شمولیت کی دعوت بھی دی ہے اور دے بھی رہے ہیں. اب تو ہمیں پی ٹی آئی والوں پہ یہ ترس آ رہا ہے کہ آپ شاید اگلے ہفتے اشتہار دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو عہدیداروں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں, کیونکہ اب تو ان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی عہدیدار بچ گئے ہوں گے. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ ہم اپنے خیالوں میں کہتے ہیں میں مذاکراتی کمیٹی بنا رہا ہوں. کل مذاکراتی کمیٹی کے میرے خیال میں جو ان کے کپتان تھے, انہوں نے تو میرے خیال میں آرام فرمانے کے لیے درخواست دے دی کہ ہم آرام فرما رہے ہیں. کچھ فرار ہیں, کچھ غائب ہیں, کچھ گرفتار ہیں, اور کچھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں چلے گئے ہیں یا ایروپلین موڈ میں چلے گئے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے. دیکھیں جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک اس پہ موقف ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. ان کے لیے کوئی 0% ٹالرنس ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان کے سرکاری, فوجی اور ذاتی املاک لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم آج بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ان کی جو ہے وہ وصولی جو ہے ان سے کی جائے. تو لہٰذا یہی کچھ گزارشات تھیں. سنا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں, اس کا نام کوئی رکھ رہے ہیں, کوئی ریڈ لائن سے کھڈے لائن تک یہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں, اور بہت جلد اس کی اگر وہ باہر ہوئے, اگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر نہ ہوئے, تو ان کی جو ہے رونمائی ہوگی کتاب کی جو ہے وہ. پھر اس میں آپ لوگوں کو بھی ڈیفینیٹلی ہم تو نہیں جائیں گے, لیکن آپ لوگ تو میڈیا کے لوگ ہیں, آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں, تو پھر اس کو بھی پڑھنے کا موقع ملے گا کہ وہ ریڈ لائن سے کھڈے لائن تک ان کا جو سفر تھا وہ کیسے ہوا, کس طریقے سے ہوا. تو میری یہ کچھ گزارشات تھی. میں جواد صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج میں ایک دفعہ پھر آخر میں اپنی طرف سے, اپنے پارٹی کے صوبائی صدر کی طرف سے, پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے, آصف پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی طرف سے, اور تمام پارٹی کے ورکران کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اپنے پارٹی کے عہدیداروں کو, چاہے وہ ہمارے ضلعی صدر تھے, چاہے ہمارے ڈویژن صدر تھے, چاہے ہمارے پارٹی کے باقی عہدیدار تھے, ہمارے صوبائی صدر تھے, یا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ہمارے دوست تھے, انہوں نے کردار ادا کیا جواد صاحب کو ہمارے ساتھ آنے میں, لیکن ان کا اپنا بہت بڑا کردار تھا. ہم ان کو جو ہے آج خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر منسٹر آف اسٹیٹ فار واٹر ریسورسز محمد علی شاہ باچا صاحب خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں جواد صاحب کو کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ پچھلے چند دنوں سے میرے خیال میں آپ کو بار بار زحمت ہم دے رہے, اس پہ میں اپنی طرف سے اور ان پارٹی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے میں سب میڈیا دوستوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارے دوست, ہمارے بھائی جواد حسین, جن کا تعلق اور اگزئی سے ہیں اور کئی بار ایم این اے رہ چکے, اور یہ ابھی بھی سٹنگ ایم این اے تھے, اور آج باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ اللہ کے فضل سے شامل ہو رہے. تو میں اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کے تمام پارٹی ورکروں کی طرف سے, عہدیداروں کی طرف سے
ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کا مشکور ہوں, اور انشاءاللہ تعالی تسلی بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ورکروں کو عزت دی ہے, ان کے لیے کام کروائے ہیں. اور میں بار بار یہ ہر پریس کانفرنس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں خود بھی جو پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے ایز اے ورکر میں کام کر رہا ہوں, ایک ورکر ہوں, اور اللہ کے فضل سے میں 3 بار خود اپنے حلقے کا ایم پی رہ چکا ہوں. تو مجھے اپنے ورکروں کا ان کے یعنی ان کا احساس ہے کہ ورکروں کی کیا تکالیف ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اپنے صوبے کی خدمت کریں گے. اور ایک بات میں یہ ضروری کرنا چاہتا ہوں, جس طرح فیصل نے کہا کہ ملکن ڈویژن میں فاٹا اور پاٹا جو 2018 میں مرج ہوئی ہے کے پی کے میں, اور ایک میرے خیال میں جب 2 دن رہ گئے تھے اسمبلی ڈیزولوشن میں تو یہ بل پاس ہوا تھا, اور ساری جو ہمارا فاٹا ہے, ایکس فاٹا اور پاٹا, وہ مرج ہو گئے تھے کے پی کے میں. مگر ہمیں ایک آرٹیکل 247 کے تحت ایک آئینی اور قانونی پروٹیکشن حاصل تھی. جب مرجر کے بعد جب یہ سب فاٹا اور پاٹا مرج ہو گئے تو ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈر میں 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس ایگزیم کیا گیا, اور 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس چھوٹ دی گئی جو 30 جون 2023 کو ختم ہونے والی ہے. تو ہم نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے, اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی کی ہے, کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی ہم نے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈرز پہ پچھلے بار بھی ایکسٹینڈ ہوا تھا, اور انشاءاللہ ہماری یہ پوری امید ہے, اور پشاور میں بھی انہوں نے بات کی تھی, یہ ہماری پوری امید ہے کہ ہمیں جو ملکن ڈویژن اور ایکس فاٹا جو ہے, یہ امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ کے لیے بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا. جہاں تک عمران خان کی بات فیصل نے تفصیلاً بات کی ہوگی, میں کے پی کے حوالے سے 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ کے پی کے سے پچھلے 10 سال سے عمران خان کی حکومت ہے. اور آج جو کے پی کے میں بار بار پریس کانفرنس میں بھی یہی بات میں نے کی ہے, اور آج بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کے پی کے حالات آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کیسز نکل رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے, بیڈ گورننس کے حوالے سے, یہاں تک کہ سرکاری ملازمین کے پچھلے تنخواہیں میرے خیال میں 2 مہینے بعد ان کو تنخواہیں ملی ہے, ان کو پینشن 2 مہینے بعد ملی ہے. تو یہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آئی ہے وہ میرے خیال میں 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے. تو 3-4 مہینوں میں یہ سب کچھ ایک طرف نہیں ہوتا. یہ پچھلے 9 سالوں کا ان کا گورننس کی حالات ایسے ہے کہ آج ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. آج ان کے پی کے میں جو کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرپشن کے کیسز نہیں نکلے ہوں گے. یہاں تک کہ قرضہ, عمران خان ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے قرضہ نہیں لینا. آج کے پی کے کی حالت یہ ہے کہ 9,000 ارب روپے, اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی اس سے پہلے 97 بلین کا قرضہ انہوں نے لیا تھا صوبائی گورنمنٹ نے, اور وہ قرضہ ابھی 997 ارب تک پہنچ گیا. تو یہ ان کی گورننس کی حال ہے. آج وزیر اعلیٰ ان کے سابق وزراء چھپ رہے ہیں لوگوں سے, آج ان کا سابق وزیر اعلیٰ چھپ رہے ہیں لوگوں سے, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ فیس کریں. 9 مئی کے بعد جو واقعہ ہوا ہے, ان کے جو بیانیہ پرائم منسٹر صاحب کا, جو عمران خان کا جو بیانیہ تھا جب سے وہ پرائم منسٹر کے سیٹ سے نیچے اترے ہیں, میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تقریباً کوئی 12-13 مہینوں میں جو انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے, آپ نے یہ کرنا ہے, مجھے گرفتار کریں گے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ مجھے گرفتار کرنا ہے, آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہے. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا, پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. فوجی تنصیبات پر حملے کروانے, یہ پاکستان کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوج کو کمزور کرنا یہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے, چاہے جو حالت بھی ہو.
تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے. تو آخر میں جواد کو اپنی طرف سے اور KPK کے تمام دوستوں کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم بھی کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. دیکھیے جس طرح کونڈی صاحب نے تفصیلاً بات کی آپ لوگوں سے, اس طرح صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے. 2008 سے 13 تک جب پہلی بار میں MNA منتخب ہوا تو ہم پیپلز پارٹی کی کولیشن پارٹنر رہے اور پیپلز پارٹی میں تقریباً ان کے ساتھ 5 سال کام کیا. اس کے بعد 2013 میں میں نے الیکشن پیپلز پارٹی کی ہی ٹکٹ پہ لڑا اور بدقسمتی سے میرے خیال میں کوئی 170 ووٹوں سے ہار گئے. 18 میں جب الیکشن آئی تو 18 میں نے PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. بھی ریسنٹلی میں سیٹنگ MNA رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کہنا تو نہیں چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں, لیکن کچھ کس کا موبائل نہیں, موبائل تو نہیں ہے ادھر پہ. اچھا, تو بدقسمتی سے میں صرف ایک دو چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہ جو PTI کی ہماری حکومت تھی, جو سسٹم تھا وہاں پہ, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو سوچ, ان کا جو سسٹم وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بادشاہت والی یا وہ شہنشاہت والی وہ کئی عرب ممالک میں یا UK میں ان کے لیے سسٹم چل سکتا ہے. میری حساب سے وہ غیر سیاسی اور غیر سیاسی پارٹی کی ان کو نام دے رہا ہوں, کیونکہ سیاست والی چیز اس میں تھی ہی نہیں. 4 سال جس طرح ہم لوگوں نے گزارے ہوئے وہ ایک سخت پیریڈ تھا. اس میں میرے خیال میں کوئی MNA کی یا ان کی پارلیمنٹیرین کی عزت والی چیز کوئی تھی ہی نہیں. ان کی اپنا ایک سوچ تھا, ان کا ایک بیانیہ تھا. آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج کا بیان کل کا بیان پرسوں پہ, پرسوں کا بیان ترسوں پہ. کوئی ویژن ان کی میرے خیال میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی وہ کیا کر رہے تھے, کس طرح کر رہے تھے. کیونکہ جب 8 سے 13 تک میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہا تو میرے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کے صدر بیٹھا ہوا ہے, تو 173 کے لگ بھگ میں نے پرائمری, میڈل, ہائی اور 5 ڈگری کالج میں نے بنائے ہوئے. آپ کے سامنے ابھی یہ کھول کے کہہ رہا ہوں, بیٹھا ہوں. اس پیریڈ میں کوئی 2 پرائمری اسکول میں نے نہیں بنائے ہوئے. تو پتہ نہیں ہے کوئی کالج بھی نہیں بنا, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کام نہیں ہوا, صوبائی لیول پہ بھی کام نہیں ہوا, اور ملک کے اندر کوئی بڑا سا پروجیکٹ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو ہوا وہ. تو ان کی ایک اپنی سوچ پہ وہ اب سب کے سامنے وہ لگا رہا, وہ کرتا رہا. اور ابھی ان کی وہ جس طرح وہ کر رہے ہیں اور جس طرح ان کی وہ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے. میں کونڈی صاحب کا, صدر صاحب کا, باقی سارے, اور اسی پروسیس میں اپنے صدر اقبال کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آخری والی بات یہ کہ اپنی ہی پارٹی سے گیا ہوا تھا اور اپنی پارٹی پہ واپس آیا ہوا. شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین کا, اپنے چیئرمین کا, صدر زرداری صاحب کا, اور بیٹھے ہوئے سب تمام دوستوں کا, آپ کا, کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. ڈیٹیل کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے کونڈی صاحب کا, صدر صاحب کہہ دیا. باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بے شک آپ کر لیں. جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کس طرح پیپلز پارٹی سے ہو کر پھر PTI کو جوائن کیا. PTI میں آپ نے 4 سال کا عرصہ گزارا. آپ کے بقول یہ بہت کافی مشکل ٹائم تھا آپ کے لیے. جی, آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی آپ جو کچھ بول رہے ہیں, جو الزام لگا رہے ہیں, یہ ایک سال پہلے ہونا چاہیے تھا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کا ضمیر اب جاگا ہے؟ دیکھیے اگر آپ پارلیمانی پارٹی پہ آپ دیکھ لیں, آپ لوگوں کا آنا تو وہاں پہ ایک دروازے کی آپ کو روکنا پڑتا تھا. کمیٹی روم نمبر 2 سے لے کر 1 سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں. پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں ہم یہ کھل کے اظہار کر چکے ہیں اور ان کے سامنے کر رہے تھے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور عمران خان کے سامنے ہم نے پارلیمانی پارٹی میٹنگ کے سارے MNAs کے سامنے ہم نے کھل کے کہا ہوا ہے کہ اب جو کر رہے ہیں, جو کچھ چیزیں ہوئی ہے وہ غلط ہے. اور اس کے علاوہ اب ہم جس جگہ سے آپ کو اگر ووٹ دیا جائے وہ لوگ پھر آپ سے
وہ ان کا ویژن یہی تھا کہ آپ لوگوں نے کسی بھی چیز کے اوپر کام نہیں کرنا ہے, صرف لیجسلیشن کروانی ہے. آپ آئے, ہم لوگوں کو لیجسلیشن میں حصہ لے, باقی ڈسٹرکٹ کے لیول سے صوبائی کے لیول کا آپ کا کام ہی نہیں ہے کرو, کیونکہ آپ کو لوگ اگر ووٹ دیتے ہیں, یہ پاکستان ہے, یہ یو کے یا یو ایس اے نہیں ہے, وہاں پہ آپ کے لوگ ووٹ دیتے ہیں, آپ کو کام کروانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ضمیر اب نہیں جاگا ہوئے. پہلے 18 کے بعد جب شامل ہوا تو اس کے بعد احساس ہوا کہ میں نے عرض کی کہ غیر سیاسی پارٹی, اس کا لیڈر غیر سیاسی ہے. ان کو بادشاہت کا لفظ میں نے اس لیے دیا ہوا ہے کہ کوئی سعودی عرب کا شہنشاہ ہوتا تو بہتر ہوتا, کوئی یو کے کا کینگڈم ہوتا تو بہتر ہوتا, کیونکہ یہ اس کا ویژن کہ ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے. اس لیے تو ان کی اب جا کے دیکھ لینا, اگر وہ سینٹ کے الیکشن تھا وہاں پہ, یا ان کی دوسری وہ ہوتی, یا اس کے 20 بندے ان کا جانا, حکومت کا ختم کرنا, یہی ان کا ثبوت ہے. فرقان صاحب جی آپ نے یہ دو باتیں کہی ہیں کہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں, ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شامل نہیں ہو سکتے. تو کرائٹیریا بتا دیں کون سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں, کون سے نہیں. عمران خان کے اوپر آپ کی حکومت میں پابندی لگ گئی ہے میڈیا کے اوپر, آپ ہی کے لیڈروں کے اوپر ان کی حکومت میں پابندی تھی. تو یہ فیصلے اس وقت آپ مذمت کرتے تھے, آج یہ آپ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں یا فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ پنچی ہمارے لیے آنریبل ممبرز ہیں, ہم ہر شخص کو جو ہے عزت دیتے ہیں. ہم کسی کو وکٹ سے تشبیہ نہیں دیتے, کسی کو نیوٹرل سے تشبیہ نہیں دیتے. ہمارے ساتھ جو بھی پارٹی میں قافلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ورکروں کو, اپنے عہدیداروں کو, تمام لوگوں کو, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس قسم کی عزت دیتی ہے, عزت و احترام سے جو ہے وہ پیش آتی ہے. جہاں تک جن کے لیے دروازے بند ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. جو ہے اب بار بار کسی کے نام بھی لیں, کچھ لوگ ایسے تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4 سال لوگ وہاں پر میزوں پہ اور کرسیوں پہ چھلانگے لگاتے تھے اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ڈائلاگز آپ کے سامنے اور آپ کے ٹی وی چینلز کے سامنے بولتے تھے. آج وہ کیوں چوہوں کی طرح بل میں گھسے ہوئے ہیں؟ وہ تو آزادی, انقلاب اور سونامی کی باتیں کرتے تھے. آئے نا میدان میں, اگر آئے نا میدان میں, نہ کیوں نہیں آ رہے میدان میں؟ ان کو بولے ذرا میدان میں کیوں چھپ رہے ہیں؟ جو ڈائلاگیں مارتے تھے پتہ نہیں کیا کیا, انقلاب اور قربانی دیکھیں. ان کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں سے سبق سیکھیں, جنہوں نے کوڑے کھائے تھے, جنہوں نے جیلیں بھگتیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پھانسی کا پھندہ قبول کیا. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ورکر کو یہ کہتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان کی پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکروں پہ جن کو استعمال کیا گیا ہے, جن نوجوانوں کو غلط ترغیب دی گئی تھی, استعمال کیا گیا, اور آج ان کو جو ہے انہوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ دیا, چاہے وہ جیلوں میں چاہے وہ تھانوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہائیکنگ پہ جانا ہے, مجھے اپنے ورکروں سے اور اپنے ان سے وہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہ, کارساز پہ رات کو خودکش حملہ ہوا, اگلے دن صبح وہ لیاری میں اپنے ورکروں کے ساتھ تھی, فاتحہ خوانیاں کر رہی تھی, لوگوں کی بیمار پرسی کر رہی تھی, اپنے ورکروں کے ساتھ تھی. یہ ہوتے پارٹی لیڈرشپ. وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ادھر ہی سے جو ہے خود ساختہ خطاب کرتا ہے. لیکن پابندی, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے اس قسم کے بیانات دیے تھے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے اپنے ورکروں کو کہا تھا کہ آپ جا کر خدا خواستہ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں, یا آپ جا کر جناح ہاؤس پہ حملہ کریں, یا آپ جا کر ریڈیو اسٹیشن پہ حملہ کریں؟ ماضی پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا. آپ نے کراچی سے بھی ایک لیڈر کا جو ہے آپ نے بیان وہ کیا تھا, وہ کیا کر رہا تھا؟ ملک کے اندر اپنے پارٹی کے ورکروں کو ملک کے خلاف اکسا رہا تھا. آج مجھے بتایا کہ 9 مئی کا واقعہ کیا ہے. آج انڈیا کے چینل کھولیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. کل تو میں کسی انڈین چینل کو دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ میرے خیال میں جو میری پیشن گوئی تھی, جو آپ دوبارہ لکھ لیں کہ یہ شخص کسی بھی وقت غیر ملک میں جا کے سیاسی پناہ لے گا اور اپنے پارٹی کے ورکروں کو, لیڈروں کو اسی طرح چھوڑ کے بائے بائے کہے گا. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی بھی دن زمان پار سے بھی ایک پریس کانفرنس کے لیے آپ کو دعوت ہے, اور وہ بھی کہیں کہ جی میں بھی جو ہے فی الحال جو ہے سیاست سے کنارہ کشی کر رہی ہوں, یا جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے سائڈ پہ ہو رہی ہوں. جی 9 مئی کا واقعہ اگر منصوبتی کے ساتھ تھا تو ایک پریس کانفرنس کے بعد کتنے ہی جو ان کے لیڈرز ہیں دستخط کراتے ہیں, اس کے بعد واش آؤٹ ہو جاتے ہیں, صاف ستھرا نکل جاتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ جواد صاحب, آپ نے کہا کہ 4 سال تو آپ نے گزار لی پی ٹی آئی کے ساتھ, اب آپ نے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لی. پیپلز پارٹی پہ کڑا وقت آئے گا, آتی رہتے ہیں, وقت آتے رہتے ہیں, پولیس صاحب نے سلیم کیا ہے, پھر کہاں جائیں گے آپ؟ اور دیکھیں 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ کوئی بھی پاکستان کا شہری, کوئی بھی پاکستان کا وطن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھی بات ہوئی ہے. ان کے جو ماسٹر مائنڈ عمران خان اور ان کے جو اس وقت کے جو بڑے چہتے لوگ تھے, جو آج روپوش ہیں, پتہ نہیں کن بلوں میں گھسے ہوئے ہیں, جو آپ بھی دیکھتے تھے, اور جو پارلیمنٹ میں
मतलब है कि बात करते करते नहीं थकते थे और छलांगे लगाते रहते नहीं थकते थे। बहुत से बड़े बड़े डायलॉग्स भी मैं देखे थे, ऐसे लग रहा था कोई शेर सुल्तान रही की कोई फ़िल्म बन रही हो। ये 4 साल प्रोसेस ऐसा लग रहा था कोई फ़िल्म बन रही हो। और जिस तरीके से पार्टी में लोग इंडक्ट किए गए थे, तोड़े गए थे, शामिल कराए गए थे, जिस तरीके से किए थे, वो सब के सामने आज अगर वो एक सियासी जमात होती तो आज उनके साथ लोग कमिटेड खड़े होते, उनके वर्कर खड़े होते। उनको पता है कि आज अगर हम कोई कुर्बानी देंगे, कल हमारी कोई कुर्बानी जो है वो नहीं मानी जाएगी। और ये चीज़ है, आप सिर्फ प्रेसिडेंट जरदारी साहब के कुछ खिताबात, मतलब है कि 8-10 खिताबात ही शायद हुए हों इस 4 साल दौर में पार्लियामेंट से। उनके सिर्फ आप खिताबात का खुलासा निकाल लें, चाहे उन्होंने अभी किए हैं, चाहे उन्होंने शुरू पहले दिन की थी या बाद में की थी। उन्हें खुद कहा था कि ये पार्टी जो है ये खुद ही अपने वजन से गिरेगी। आज जिस तरीके से, मुझे बताएं कौन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और आज कमिट कर सकता है कि 9 मई का वाक़या पीटीआई ने ठीक किया है। कोई भी मुहिब वतन, कोई भी पीटीआई का वर्कर, कोई पीटीआई का लीडर जो है वो जुर्रत करके दिखाया कि ये काम किए हैं उन्होंने। जो मेन मास्टर माइंड इमरान खान और उसके जो हवारी जो आजकल छुपे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल किया है। क्योंकि मैंने जब विज़िट किया पेशावर रेडियो स्टेशन का, और आपको अगर मौका मिले आप जाकर उसको देखें तो आप कहें कि ये बगैर प्लानिंग और ये प्लानिंग को ऐसे नहीं है कि आपके साथ मिस्त्री भी हों, आप ऐसे ऐसे लोगों के जो सामान भी उतार कर ले जाएं। बैटरियाँ और इंजन गाड़ी का निकालना कोई आसान बात नहीं है। और फिर जिस तरीके से कुर्सी उखाड़ी गई, साउंड सिस्टम ले गए, और आज भी हमारे मुतालबे देखें, मुझे बताएं जो आर्काइव से कंप्यूटर ले गए, उनका पूरा सिस्टम ले गए। अब मुझे बताएं कि यहाँ बाथरूम से नल भी बंदे ले जाए और कहें हम चोर और डाकू के खिलाफ खड़े हैं, मतलब खुद अंदाज़ा लग गया कि ये चीज़ है। जवाब साहब अगर कुछ है जो आपका इनका सवाल का जवाब ये सियासत जो है ना वो इज़्ज़त के लिए करते हैं और अपने मुल्क और इलाके की खिदमत के लिए करते हैं। जब इज़्ज़त और खिदमत की चीज़ हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये इज़्ज़त देते, काम करवाते इलाके के, तो उधर ही रहते। लेकिन इज़्ज़त वो सियासी पार्टी ने जहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे इज़्ज़त और सियासत का पता है। अगर ये उसी तरह से कर जाते तो फिर सियासत छोड़ देंगे। जहाँ साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने 9 मई से पहले कभी आपको ये वाली बात की है कि इंतशार वाली बात, और आपके हलके के अंदर जो आपके वोटर सपोर्टर या नौजवान थे उनको भी क्या ऐसी आपके पास लात हैं कि भड़काया था जिसके बाद आपने पार्टी इसमें ये बताएं, जो ऑडियो लीक्स आई हैं जिस पे हम कहते हैं कि कमीशन हमने बनाया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कमीशन को जो है वो नल एंड वॉइड करा के नहीं हो सकता। देखिए आप कैसे कर सकते हैं, हम कैसे चीफ जस्टिस को हुकूमत लेटर लिख सकते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के अपने फैमिली के लोग वो हों, उनके ऊपर इल्ज़ामात हों, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस पर नहीं आता। हम तो हमेशा कहते हैं कि जिस मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए वो माशरा तबाह होता है। हम कहते हैं कि पहले जजेस के, अदालतों के जजों के फ़ैसले बोलते थे, अब अगर जज बोलना शुरू हो जाएँ तो फिर हम क्या कह सकते हैं उसके ऊपर कैसे। और अभी भी आपको कोई शक है, ऑडियो लीक्स के बाद भी कोई शक है? नहीं, अभी भी गवाही नहीं है। अभी भी वो कहता है कि मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो ऐसे होगा। सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो कहता है कि मुझे जो गिरफ्तार करेंगे तो रिएक्शन आएगा। हाई कोर्ट की बिल्डिंग में किसको उन्होंने, आर्मी चीफ को कहा कि मेरा अगर एक बंदा है जो यहाँ पर जिसके साथ मतलब जो काम करे वो आर्मी चीफ है। अब क्या चाहिए आपको? आप इमरान खान से जाके मुलाकात करके बता दें। और वो हवारी जो उनके दाएं बाएं, जो उनके नवरत्न थे, जो अनटचेबल थे, वो किधर हैं? जो मनसूबाबंदी में सब बड़े पेश थे, उनके मैं नाम अच्छा। आपका जवाब ये है कि जिस तरह कुंडी साहब कह रहे हैं ना, हमारे जो उनके कैबिनेट के मेंबर थे, उनके मिनिस्टर साहिबान थे, उनके ऑडियो वीडियो मौजूद है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड में मौजूद है। और उनकी तरफ से हम लोगों को कोई मैसेज ये नहीं दिया कि हम इनको रोकें या उनको इस तरह से कर लें। तो खान साहब की तरफ से ना तो कोई हम लोगों को पैगाम दिया हुआ था और ना कोई ऐसी कोई बात हुई। एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। आपने जो कहा कि इमरान खान ने कहा है, मैं हमारे केपी का एक मिनिस्टर, मेरे डिवीज़न का, मेरे ज़िले का, आप सिर्फ उसकी तकरीर उठा के सुन लें। ये भी नहीं कहता कि हम रोड बंद करेंगे, हमने ये चीज़ बंद करनी है। हमने हमारे मलाखंड में फोर्स है 3 आर्मी के, और उन तीनों का बाय नेम उन्होंने जिक्र किया। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो इस फोर्ट पर हमला करेंगे, इस फोर्ट पर हमला करेंगे और इस फोर्ट पर हमला करेंगे। तो और सबूत आपको क्या चाहिए? जी मुझे ये बताइए, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सियासी लोग वापस अपनी पार्टी में आना चाह रहे हैं, उनको वेलकम भी कर रही है, तो मुझे ये बताइए कि माजी में जिन लोगों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ प्लीज जबान इस्तेमाल की थी, सुना है कि शेख रशीद साहब भी जो है ऐसे कोई पैगाम भिजवा
करवा रहे हैं। और दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने कल 2 घंटे तक जरदारी साहब से मुलाकात का टाइम मांगते रहे, बैठे रहे, और आपने कहा कि बताएंगे, लेकिन बाद में उनको वक्त नहीं दिया गया। तो क्या वो अगर वापस आते हैं तो उनको भी लेंगे? देखें, जिन 2 अशखास का आपने नाम लिया, मेरे ख्याल में स्पेसिफिकली तो मैं समझता हूँ उनके लिए तो एब्सोल्यूट नॉट ही होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है, जिन लोगों ने इस किस्म, देखें हमने भी मुखालफिन के जवाबात दिए, लेकिन हमें कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये तरगीब नहीं दी है कि आप बिलो दी बेल्ट बात करें। ये तो वहाँ पर था ना कि जो बिलो दी बेल्ट बात करता था, फिर काबीना में और मीटिंग में उसके डेस्क बजाए जाते थे और फिर कहते थे कि आप इससे भी बेहतर कारकर्दगी देखें। और आप देखिए बड़े बड़े शुरफा आजकल जो नज़र नहीं आए, कोई चीफ ऑफ स्टाफ बन गया तो क्या बन गया, तो आज वो छुपे हुए हैं और वो क्या क्या, मतलब एक अपने वालिद के नामों को, अपने ख़ानदान के नामों को जो है भूल के और किस किस्म के जो है वो पीटीआई के कल्चर में अडॉप्ट हो गए थे। हमारे ये कल्चर नहीं है। हम पॉलिटिकली हम लोगों को जवाब देंगे और हम बिलो दी बेल्ट जिसने बात की हो और उसने वहाँ पर नंबर बनाया हो, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको कोई जगह वहाँ पर देगी। कितने लोग हैं पटौड़ी साहब जो पीटीआई के पीपल्स पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जिनके लिए आपने दरवाजे बंद किए? देखें, आप रजिस्टर ले लें, जितने हमारे पास आ रहे हैं वो आप नोट करते जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास अब टीम नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि वो 2 बंदे घर में रह गए लिखने के लिए। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो आते जाएंगे वो एक्सेप्टेबल हैं, जो नहीं आ रहे उनके लिए आपको पता चल जाएगा नो ही होगी। लास्ट पाबंदी लगाई है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 14 बार आपने और आपके साथियों ने यहाँ पे नाम लिया, क्या समझा जाए कि पाबंदी खत्म हो जाएगी? किस चीज़ पे? इमरान खान का नाम लेना। अगर मैंने 20 दफ़ा भी नाम लिया तो आप उसके ऊपर बीप लगा दें। शाह साहब कर ले दोबारा, चलो जी डिमांड हुआ एक सरदारी सब पे भारी।